بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی کے ریئل وائس کے معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی چند خصوصیات بیان کیے ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ خصوصیات کیا ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیات اور ادب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غم خوری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم سے کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوت ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے لیے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہرائی عمل کو کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غم خواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیریت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اختیار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ اختیار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اختیار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا مواعظہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے
रहमत और इनाम की बारिश होती है। दूसरे वो लोग जो मामूली गुनहगार हैं, इनके लिए कुछ हिस्सा रोज़ा रखने के बाद इन रोज़ों की बरकत और बदले में मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी होती है। तीसरे वो जो ज़्यादा गुनहगार हैं, इनके लिए ज़्यादा हिस्सा रोज़ा रखने के बाद आग से खुलासी होती है। और जिन लोगों के लिए इब्तदा ही से रहमत थी और इनके गुनाह बख्शे बख्शाए थे, इनका तो पूछना ही क्या कि इनके लिए रहमतों के किस कदर अंबार होंगे। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह रमज़ान की पूरी क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल IK रियल वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।